دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ تو اب پاک کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، دو قسم کے لوگوں پر، ایک جو عقیدے کے لحاظ سے پاک و صاف ہو، عقائد کے لحاظ سے، دوسرا ظاہری نجاستوں کے اعتبار سے پاک و صاف ہو۔ مثال کے طور پر مسلمان عقیدے کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، غیر مسلم کے ہم کہتے ہیں کہ عقیدے باطل ہیں، عقیدے درست نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر یہ مراد ہو سکتا ہے کہ کفار قرآن پاک کو نہ چھوئیں، مسلمان چھو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص بے وضو ہو، جس کے اوپر جس پہ غسل واجب ہو، حالت حیض میں، حالت نفاس میں، یہ چونکہ ناپاک کہلاتے ہیں، یہ نہ چھوئیں بلکہ باطہارت شخص چھوئے۔ چونکہ ان میں دونوں معانی کا احتمال ہے، تو اس لیے فقہائے اسلام نے، کیونکہ یہاں پہ حرمت کا بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کو چھونا ناپاک شخص کے لیے حرام ہے، اور جہاں پر حرمت کا حکم ہوتا ہے، حرام کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ احتیاط مطلوب ہوتی ہے، لہذا فقہا نے فیصلہ کیا کہ کافر کا چھونا بھی اس کو حرام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بے وضو حالت میں ہے، حالت جنابت میں، حیض میں، نفاس میں، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہوا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا گلفز کے اندر یعنی دستانے پہن کے بہن قرآن کو پکڑ سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جو لباس انسان نے پہنا ہو وہ انسان کا تابع کہلاتا ہے، اور تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بدن کا حکم ہوتا ہے وہی اس کے لباس کا حکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کے کپڑوں پہ نجاست ہے تو بتائیے آپ ناپاک نماز پڑھ سکیں گے؟ جواب ہوگا کہ نہیں۔ کیوں؟ آپ کے بدن پر تو نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے چونکہ لباس ہم نے پہنا ہوا ہے اور لباس جسم کے تابع ہوتا ہے، تو گویا کہ لباس پہ لگی ہوئی نجاست ایسے ہی ہے جیسے بدن پہ لگی ہوئی نجاست۔ تو معلوم ہوا کہ جو لباس انسان نے پہنا ہوتا ہے اس کا حکم بالکل بدن والا ہی ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا کہ جس بہن نے دستانے پہن لیے، چونکہ یہ ایک لباس بن گیا، جو جسم کا حکم ہے وہی پہنے ہوئے لباس کا حکم ہے۔ تو جیسے خالی ہاتھ سے قرآن کو چھونا یہ حرام ہے، اسی طرح اگر دستانے پہن بھی لیے تو اس سے قرآن کو پکڑنا گویا کہ بالکل ایسا ہے جیسے ہاتھ سے پکڑنا، تو یہ بھی منع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ اس لیے جو پہنا ہوا لباس ہے وہ جسم کے تابع کہلاتا ہے، اس سے آپ نہیں چھوئیں گی۔ آپ اگر پکڑنا چاہیں کسی ضرورت کے تحت تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رومال جو آپ نے اوڑا ہوا نہ ہو، پہنا نہ ہو کوئی، وہ ہاتھ پہ رکھیں، اس سے قرآن پاک کو پکڑ لیں تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رومال آپ کا لباس نہیں ہے۔ لیکن اور یہ پھر کہنا کہ یہ ترجمہ صرف ہے تو یہ تفسیر کے حکم میں ہو گیا ہے اس لیے اس کو چھو سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ترجمے کا وہی حکم ہوتا ہے جو قرآن عظیم کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا کلام ہے حقیقتاً وہ معانی اور مفہوم ہے کہ جو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ چاہے عربی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہو یا اردو عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہو، اللہ کا کلام تو سمجھ میں آتا ہے، مقصود الہی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا اس حالت میں قرآن پاک کو چھوئیں مت، بغیر چھوئے اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں۔ اس میں بھی فقہا نے حکم دیا کہ پوری ایک آیت کی قرأت نہیں کریں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، سیاہ ستہ کی روایت اس پر گواہ ہے۔ لہٰذا توڑ کے پڑھ سکتی ہیں، وقف کر کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، ایسے ایک ایک لفظ کر کے ان ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں قیودات کا لحاظ کریں گی تو انشاءاللہ آخرت میں انعام حاصل ہوگا۔ آپ کا قرآن پڑھنا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے احکام پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیں اور اس کی نافرمانی کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ امید ہے کہ آپ